بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں اے ایس انصاری۔ یہ ہیں محترم ڈاکٹر محمد اقبال صاحب، یوٹیوب چینل پیغام حق چینل سے۔ یہ بشر سے متعلق، انسان سے متعلق کچھ وضاحت فرما رہے ہیں، یہ ذرا سنیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بات کا آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے کہ میں آپ کو یہ لفظ جو آپ نے کہا نا کہ بشر استعمال ہوا، انسان کہا، انسانوں کی جمع اناس لفظ استعمال کیا، پھر اس کے بعد ناس لفظ استعمال کیا، پھر انس لفظ استعمال کیا۔ ہمارے ترجموں میں عموماً ان کو ترجمہ کرتے وقت لوگوں یا انسانوں کر دیا۔ میں اپنے آپ سے بھی سوال کرتا ہوں اور آپ سے بھی سوال کرتا ہوں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو کیا ضرورت تھی کہ یہ بار بار الفاظ بدل کر ایک آیت میں ایک نیا الفاظ ڈال دیتے ہیں اور ہمارے لیے ایک نئی سوچ پیدا کر دیتے ہیں کہ یہ لفظ تو بدل دیا، معنی وہی ہے، ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ تو میں نے جب غور کیا سرفراز، تو میں نے دیکھا کہ ان الفاظوں کے اندر گو کہ یہ تمام انسانوں کے لیے استعمال ہوئے ہیں، لیکن ان میں کچھ معنوی فرق ضرور موجود ہے۔ میں نے کہا کہ یہ لفظ ہے بشر، انسان، انسانوں کی جمع لفظ ہے اناس، پھر ہے لفظ ناس اور پھر ہے لفظ انس۔ یہ کس طریقے سے کھل کے آ رہے ہیں، ان کو آج ہم ایکسپلور کریں۔ سب سے پہلے چلتے ہیں ہم لفظ بشر۔ بشر کے لیے اگر میں سب سے موزوں لفظ بولوں تو جب بھی لفظ بشر آئے گا اسے ہم ہیومن بینگز کہیں گے۔ اب ہم ہیومن بینگز کیا ہیں؟ اگر آپ تھوڑی سی میرے ساتھ بایولوجی کے اندر چلیں گے تو ہم میملز کو کلاسیفائی کرتے ہیں۔ میملز کو جانور ہوتے ہیں، میملز وہ جانور ہوتے ہیں جو اپنے بچوں کو دودھ پلاتے ہیں۔ ہم ایکچولی ہیومن بینگز میملز ہیں۔ اب اس کے بعد ان کی سب کلاسیفیکیشن ہوتی جاتی ہے کہ ایک ایکوائن ہے، ایک بووائن ہے، ایک وہ فیلائن ہے، تو وہ مزید کلاسیفیکیشن ہوتی جاتی ہے کہ بووائن جو ہیں وہ کیٹلز ہیں، ایکوائن جو وہ گھوڑوں کی نسل ہے، فیلائن جو ہے وہ بلیوں کی نسل ہے۔ یہ کھلتے جب ہم انسانوں تک پہنچتے ہیں تو ہم ان کو کہتے ہیں ہومو سیپینس۔ یہ ہماری اسپیشیز ہے، تو ہومو سیپینس یعنی ہیومنز جو کہ میملز ہیں۔ اب ہومو سیپینس کی خوبی یہ ہے کہ یہ شعور رکھتے ہیں، یہ دو ٹانگ سے چلتے ہیں۔ کوئی بھی دنیا کا میمل دو ٹانگوں سے نہیں چلتا، سارے میملز چار ٹانگوں سے چلتے ہیں، لیکن ہیومنز ایک ایسے میملز ہیں جو شعور رکھتے ہیں، دو ٹانگوں سے چلتے ہیں اور اپنے بچوں کو دودھ پلاتے ہیں۔ تو جب بھی لفظ بشر اللہ استعمال کریں گے اس سے مراد ہیومن بینگز ہوں۔ جناب ڈاکٹر اقبال صاحب بہترین انداز میں جو ہے یہ اپنا بیان جاری فرما رہے ہیں۔ ایک خاتون بیٹھی ہوئی ہیں، ایک صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، وہ ہاں میں ہاں ملا رہے ہیں، لیکن افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ جتنے بھی ڈاکٹرز حضرات اب نکل پڑے ہیں قرآنی فیلڈ میں آ کر نا، ان کی فیلڈ نہیں ہے یہ۔ اس فیلڈ میں آ کر جو ہے یہ جو کچھ گل کھلا رہے ہیں، بہت ہی افسوسناک بات۔ زبان سے ان کا ذرا سا بھی تعلق نہیں ہے، عربی زبان سے، اس کے قواعد سے، منطق کے اصولوں سے ذرا سا بھی تعلق نہیں ہے ان کا، لیکن انداز ایسا ہے کہ سننے والا سمجھے کہ بہت ہی یعنی گہری دانش رکھتے ہیں، یہ بہت گہرے دانشور ہیں۔ یہ سنیے، آپ سنا آپ نے، فرما رہے ہیں کہ بشر، پہلے ہم بشر کو لیتے ہیں۔ بشر سے مطلب ہے ہیومن بینگ۔ ارے بھائی، کس نے کہہ دیا آپ سے؟ ہیومن بینگ تو ایک لفظ ہے جو انسانوں کے لیے بولا جاتا ہے، نوع انسانی کے لیے، چاہے وہ بشر آیا ہو وہاں بول دیتے ہیں ہیومن بینگ، یا انسان آیا ہو، اور جنرل لفظ ہے یہ ہیومن بینگ، انسانیت کے لیے، نوع انسان کے لیے۔ اس سے بشر کیسے کلیئر ہوگا؟ لفظ ایک بشر عربی کا لفظ ہے جس کا مادہ ہے بے شین را، بشر۔ اس لفظ سے تو اتنا ہی پتہ چل رہا ہے کہ یہ نوع انسانی کے لیے بولا جا رہا ہے، بس۔ نہ دو ٹانگوں پر چلنے سے یہ بات کلیئر ہوتی ہے بشر کا لفظ، نہ ممالیہ میمل ہونے سے یہ بات کلیئر ہوتی ہے بشر کا لفظ۔ سنیے بشر کے کیا معنی ہے۔ یہ ثلاثی مجرد کے باب سمع یسمعو سے ہے، باب سمع یسمعو سے
اس کے معنی ہے خوش ہونا. بشرا یبشرو بشرن، بشرا یبشرو بشرن، سمیا یسمع سمعن، اس سے خوش ہونا. چہرہ تمتما اٹھنا، چہرے کا تمتما اٹھنا. بشیرن پلس بشرن، بشیرن جمع بشرن خوشخبری دینے والا. دیکھیں اس پہلو کو آپ نے اجاگر ہی نہیں کیا نا، خوشخبری دینے والا. بشیرن جمع بشرن خوشخبری دینے والا. اور بشرن اس میں ذات بھی ہے، اس میں ذات وہ جو خوشی سے تمتما اٹھے، یعنی اس کو اگر خوشخبری سنائی جائے تو خوشی سے تمتما اٹھے. اگر کوئی اس کو بری خبر سنائی جائے تو پھر وہ اس کا چہرہ جو ہے وہ مرجھا جائے. اس اعتبار سے، اس خصوصیت کے اعتبار سے اس کو کہا جاتا ہے بشر. غم سے نڈھال ہو جاتا ہے، چہرے سے آیا ہوتا ہے. افسردہ ہونا، مزمحل ہونا اور تمام تاثرات اس کے چہرے سے آیا ہوتے ہیں. اس لیے انسانی چہرے کو بشرا کہتے ہیں، انسانی چہرے کو بھی بشرا کہتے ہیں. یہ صفت اس میں شعور کی وجہ سے ہے. یہ دو ٹانگوں سے چلنے والا ممالیہ جو ہے، یہ صفت اس میں شعور کی وجہ سے ہے. یہ صفت اس کو جانور سے الگ کرتی ہے. بشر ہونے کی صفت اس کو جانور سے الگ کرتی ہے. بشر کے یہ معنی ہے، اس کے تمام تاثرات اس کے چہرے سے ابھرتے ہیں. بشر کے یہ معنی ہے جناب. آپ کو اس بارے میں کچھ بھی معلوم نہیں لگا، آپ نے کچھ روشنی ڈالی اس کے اوپر. اور نہ سننے والے اس بات کو کلیئر کر سکتے ہیں کہ بشر ان کے اصل معنی کیا ہے عربی کے اندر، اور بشرون اور بشیرون اس اینگل سے تو آپ نے بات ہی نہیں کی نا. بشر کو ڈیفائن نہیں کر سکتے. یہ جو سننے والے بیٹھے نا ہاں ہوں کر رہے ہیں، اپریشیٹ کر رہے ہیں حضرت کو، ان سے پوچھو بٹھا کر یہاں سے کہ بھائی ذرا بشر کے لفظی معنی تو بتا دیں، اس کے لفظی معنی کیا ہے، اور اس کے پھر جو ہے وہ افعال کے اندر جو باب تبدیل ہوتے ہیں پھر وہ کس طرح سے تبدیلی آتی ہے. کچھ پتا ہے آپ؟ کچھ بھی نہیں معلوم ہے، ہی نہیں کچھ معلوم، کیا کلیئر کریں گے. اب آئیے انسان پر. انسان آپ فرما رہے ہیں کہ انسان کی جمع اناس ہے. سن لیجیے بار بار اس کو. آپ فرماتے ہیں کہ انسان کی جمع اناس ہے. نہیں جناب علی، نہیں، انسان کی جمع اناس نہیں ہے، انسن کی جمع اناس ہے. انسن کی جمع اناس. یہ حمزہ بعض دفعہ حمزہ ساقط کر دیا جاتا ہے، حمزہ ساقط کر کے ناس، اناس یا ناس دونوں ایک ہی ہیں. یہ انسن کی جمع، انسان کی جمع نہیں ہے. انسان اس میں جنس ہے، جنرک ناؤن ہے، جو پوری نو کے لیے بولا جاتا ہے، پوری اسپیشیز کے لیے بولا جاتا ہے. انسان نر ہو یا مادہ، سنگولر ہو یا پلورل، پوری جنس کے لیے بولا جاتا ہے جناب. یہ جمع بھائی سب پر، میل فیمیل سب پر. اب اس کے فعلی معنی پر آتے ہیں. فعلی معنی، فعلی معنی انسا اور انسا اور انوسا، تینوں حرکات سے، تینوں ابواب سے یہ آتا ہے. اور اس کے معنی ہے بالترتیب مانوس ہونا، محبت ہونا، مل جل کر رہنا. تینوں معنی بالترتیب. مانوس ہونا، اس میں مانوس ہونے کی صفت پائی جاتی ہے، محبت ہو جانے کی صفت پائی جاتی ہے، مل جل کر رہنے کی صفت پائی جاتی ہے. یہ ہے یہ اس کے فعلی معنی. یہ بشر ہونے کا نتیجہ ہے کہ وہ انسان کہلاتا ہے. پھر بشر ہونے کے نتیجے میں پھر یہ انسان کہلاتا ہے. بعض انسانوں میں انسانیت کی کمی ہوتی ہے، نیگیٹیوٹی پائی جاتی ہے، تو وہ قابل مذمت انسان ہے. ان کی مذمت جو ہے نا قرآن میں بار بار انسان کی مذمت جو آ رہی ہے وہ یہ ہے، اس کی وہ قابل مذمت ہے، جو قرآن میں بہت جگہ اس کی مذمت آئی ہے. انسانیت اس کی پازیٹیو ایٹریبیوشن ہے، اس کی پازیٹیو ایٹریبیوٹ. لیکن بیسک اسپیشیز جو ہے یہ بشر ہی ہے. بشر، فرق سمجھ لیجیے اب انسان کا اور بشر کا. بیسیکلی یہ بشر ہی ہے. اسی لیے نبی نے کہا، قرآن میں جو آتا ہے، نبی نے کہا انما انا بشر مثلکم،
اس وجہ سے کہا انما انا بشر مثلکم، بے شک میں تو تمہاری طرح کا بشر ہوں. انا انسن مثلکم نہیں کہا. کیوں؟ ابھی فرق سمجھ لیجیے. انا انسن مثلکم یہ نہیں کہا. کیوں؟ کہ جن کی تمثیل بیان کی جا رہی ہے، جن سے بات کی جا رہی ہے، ان میں انسانیت کی کمی تھی. انسانیت کی کمی پائی جا رہی تھی ان کے اندر. بشر تو وہ بھی تھے، بشر یہ بھی تھے، لہذا بشر کو تمثیل بنایا کہ تمہاری طرح کا بشر تو ہوں نا. یہ فرق انسان کا اور بشر کا، اور یہ اس کے لغوی معنی ہے. جناب علی بھائی صاحب آپ کو کچھ بھی نہیں معلوم. کیوں ایسا کام کرتے ہیں؟ پھر کتنے سارے ڈاکٹرز، یہ سارے ڈاکٹرز ہی نکل کر آ رہے ہیں، معلوم نہیں کیا اس کے پیچھے لاجک. یہ سارے جو ہے خریدے جانے والے سارے ڈاکٹر ہی ہیں. والسلام.